اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ یہاں لفظ دین سے مفسرین نے دو معنی مراد لیے ہیں۔ ایک معنی کہ دین سے مراد دین اسلام ہے، دوسرا معنی دین سے مراد روز جزا یعنی قیامت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف مبذول فرمانا چاہتا ہے جو دین کا منکر ہے، وہ دین خواہ دین اسلام ہو یا وہ دین خواہ روز جزا ہو۔ اس کے انکار کرنے والے شخص کی اخلاقی خصلتوں کو قرآن کریم نے بیان کیا، اخلاقی پستی کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ اس لیول کے لوگ ہوں گے وہ قیامت کے انکار کریں گے، اس لیول کے لوگ ہوں گے وہ دین اسلام کا انکار کریں گے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو اس کو دیکھ لیں، اگر نہیں جانا تو اس کو جان لیں۔ یہ اس موقع پر بولا جاتا ہے جب کسی کی طرف کوئی خاص توجہ نہ کی جائے تو گفتگو کرنے والا، خطاب کرنے والا توجہ مبذول کرانے کے لیے یہی جملہ استعمال کرتا ہے، کیا آپ اسے نہیں جانتے؟ یعنی جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے ہیں تو پھر جاننے کی کوشش کیجئے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی لوگ ہیں جو یتیم کو دھکا دے کے نکالتے ہیں۔ دین اسلام کا انکار کرنے والا، قیامت کا انکار کرنے والا، اس کی اخلاقی پستی یہ ہے کہ وہ کمزور کو برداشت نہیں کرتا، یتیم کو برداشت نہیں کرتا، مسکین کو برداشت نہیں کرتا، مسکین کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، مسکین کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، مسکین اور یتیم کے سامنے تکبر کا اظہار کرتا ہے۔ یہ عادتیں اگر کسی کے اندر پائی جائیں تو گویا وہ در پردہ قیامت کا منکر ہے، گویا وہ دین اسلام کا منکر ہے، چونکہ دین اسلام اعلیٰ اخلاق کا درس دیتا ہے اور قیامت کو یقین کرنے والا حساب و کتاب کو سامنے رکھ کر خدا سے ڈرتا ہے۔ اگر دین کو ماننے والا ہے تو دین کی تعلیمات سے اسے متاثر ہونا چاہیے، اگر قیامت پر اس کا ایمان اور یقین ہے تو پھر اپنے حساب و کتاب کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہونے کو سامنے رکھتے ہوئے کسی سے نفرت نہ کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی پر زیادتی نہ کرے، کسی کو دھکا نہ دے۔ یہ قرآن کریم کا مفہوم ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم، یتیموں کے ساتھ ظلم کرنے والے لوگوں کی بد اخلاقی کو قرآن مجید نے بیان کیا اور ان کو منکر دین قرار دیا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، دوسری اس کی خرابی، دوسری اس کی خامی، دوسری اس کی بد اخلاقی یہ ہے کہ وہ کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، رغبت نہیں دیتا۔ یہاں قرآن مجید نے ترغیب دینے کا ذکر کیا، یعنی یہ تک نہیں کہتا کہ یہ آدمی بھوکا ہے آپ اسے کھانا کھلاؤ، یہ مسکین حاجت مند ہے آپ اس کی حاجت پوری کرو، یہ تک کہنے کی رغبت نہیں رکھتا، یہ تک کہنے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ سخا کرے گا؟ اس سے کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ رحم کرے گا؟ اس کے ساتھ کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہمدردی کا مظاہرہ کرے گا؟ یعنی ہرگز نہیں کرے گا۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اب قرآن کریم کے ان آیات کریمہ کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد مجھے آپ تمام کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آیا یہ خامیاں ہمارے اندر بھی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ آیا یہ خصلت بد ہمارے وجود کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو اصلاح کرنی چاہیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ
یہ سورہ مبارکہ ابو جہل کے مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ ایک مسکین آدمی ابو جہل کو سردار سمجھ کر، ابو جہل کو وڈیرا سمجھ کر، ابو جہل کو قریش کا لیڈر اور رہنما سمجھ کر اس کے دروازے پر کھانا مانگنے کے لیے، کچھ حاجت طلب کرنے کے لیے گیا۔ اس کے دروازے پر دستک دی کہ وہ اسے کچھ کھلائے، وہ اس کی کچھ مدد کرے، چونکہ وڈیرا ہے، چونکہ چودھری ہے، چونکہ سردار ہے، چونکہ صاحب حیثیت ہے، چونکہ مالدار ہے۔ عمومی طور پر یہ فطری بات ہے کہ ہر مسکین اور فقیر ایسے آدمی کو تلاش کرتا ہے جو صاحب حیثیت ہو، جو صاحب وقعت ہو، جو صاحب دولت ہو، اس کے پاس جائے اور اس کی وہ ضرورت و حاجت پوری ہو۔ یہ فطری بات ہے کہ ہر بندہ، ہر مسکین، ہر حاجت مند، ہر ضرورت مند ایسے آدمی کی جستجو اور تلاش میں ہوتا ہے۔ اسی معمول کو لے کر وہ مسکین آدمی ابو جہل کے دروازے پہ گیا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کے تفسیر میں اس واقعے کو، اس حکایت کو نقل کر کے کہتے ہیں کہ ابو جہل کے دروازے پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور دراز سے دیکھ رہے تھے اور کفار کے کچھ سردار بھی کھڑے تھے، یہ مسکین نے ابو جہل کے دروازے کو دستک دی۔ اندر سے ابو جہل نکلا۔ ابو جہل نے انتہائی اس کے ساتھ سخت رویہ استعمال کیا، اسے دھکا دیا، اسے اپنے دروازے پر آنے پر لعن و طعن کی۔ جب وہ مسکین وہاں سے مایوس ہو کر جانے لگا تو قریش کے دیگر لوگوں نے اس مسکین کو بلایا کہ یہ وڈیرا جو ہمارا ہے، یہ سردار ہمارا جو ہے، یہ نواب ہمارا جو ہے، اس کے پاس مال اور دولت بہت ہے، یہ صرف ایک بندے کی بات مانتا ہے، اگر آپ اس سے سفارش کروائیں گے تو یہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا۔ ایک کی مانتا ہے، یہ ہمارا سردار صرف ایک بندے کی بات مانتا ہے، اگر اس کی سفارش ہو جائے تو پھر آپ کی ضرورت پوری ہوگی، پھر آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اس نے کہا کہ وہ کون ہے جو میری سفارش کرے اور یہ شخص اس کی سفارش کو قبول کرے؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا در اقدس کی طرف اشارہ کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، اگر محمد نے آپ کی سفارش کی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو جہل آپ کی ضرورت پوری کرے گا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ جب یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں کسی کو نہ کرنے کی عادت نہیں ہے، کسی کو منع کرنے کی عادت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ سے باہر تشریف لائیں گے، ابو جہل سے کہیں گے کہ اس کی مدد کریں، تو ممکن ہے ابو جہل چونکہ دشمن مصطفیٰ ہے، دشمن نبی ہے، دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نازیبہ جملہ بولیں گے اور وہ ہتک آمیز کلمات استعمال کریں گے۔ ابھی سے وہ غصے میں ہے۔ اس سائل نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں فلاں شخص کے پاس گیا تھا، اس سے کچھ میں نے طلب کیا، وہ مجھے دینے سے منع کیا، میرے ساتھ سخت لہجہ استعمال کیا، لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ وہ آپ کی بات رکھتے ہیں، لہٰذا آپ میری سفارش کریں کہ میری حاجت پوری ہو، جو میں چاہتا تھا وہ مجھے مل جائے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ دشمن خدا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ میری بات نہیں مانیں گے، وہ نہیں کہا کہ وہ میرے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کریں گے۔ آپ نے کہا چل ابھی چلتے ہیں۔ وہ سردار جو کھڑے تھے، وہ دیگر قریش کے لوگ جو کھڑے تھے، تماشائی بن کے کھڑے تھے، وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے گا ابو جہل۔ نبی کریم نے جب اس کا دروازہ بجایا، ابو جہل باہر آئے، نبی پاک نے اسے حکم فرمایا، حضور نے سفارش کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، حضور نے اسے حکم فرمایا یہ اس کا کام کریں اور یہ چیز اس کو چاہیے دے دیں۔ ابو جہل فوراً گھر گیا، وہ مطلوبہ چیزیں، مطلوبہ اس کا حاجت جو ہے حل کر کے اسے روانہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آدمی شکریہ ادا کر کے اپنا راستہ لیا۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدہ میں تشریف لے گئے، سردار قریش کے دیگر لوگ دوڑ پڑے۔ ابو جہل سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ خود سے آیا تھا، تو نے کچھ نہیں دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا اور آپ جو کہا آپ نے دے دیا۔ کہا کہ میں دینا نہیں چاہتا تھا، میں اسی طرح سخت رویہ اختیار کرنا چاہتا تھا، لیکن محمد مصطفیٰ کے دائیں بائیں کچھ نوجوان تھے، ان کے پاس نیزے تھے،
انہوں نے بڑے سخت آنکھوں سے مجھے دیکھ کر کہا کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ بے ادبی کی تو ٹھیک نہیں ہوگا، تیرے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے اسی وقت اس مطالبہ کو پورا کر کے اپنے آپ کو نجات دلایا ہے، وہ غیبی مدد جو مصطفیٰ کریم کے ساتھ خدا کی طرف سے تھا۔ اللہ رب العالمین کب چاہتا ہے کہ دشمن خدا حبیب خدا کے ساتھ نازیبہ جملے بولے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ روب اور دبدبہ، نصرت بالرعب، حضور نے فرمایا مجھے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، وہ یہی روب ہے جو ابو جہل کے پاس رسول کریم جائے، وہ دشمن ہونے کے باوجود تابع بن جائے، حضور کی فرمان برداری کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرے۔ اس موقع پر رب ذوالجلال نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، یتیم کو دھکا دے کے بھگاتا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتا؟ وہ کون ہے؟ وہ یہی مردود ہے، وہ یہی ہے جو ابھی اس نے ایک مسکین کے ساتھ ناروا سلوک کیا اور نازیبہ جملے استعمال کیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ثابت ہو گیا۔